الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. معزز بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ ذی الحجہ کے بابرکت دن چل رہے ہیں اور حج کے عظیم الشان ایام بھی شروع ہو چکے ہیں. جیسا کہ گزشتہ جمعہ ان دنوں کی فضیلت، اس کا مقام و مرتبہ عرض کیا گیا تھا. اللہ نے قسم کھا کے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم کھاتا ہوں فجر کی اور 10 راتوں کی. حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 راتوں کی فضیلت بتائی، اور محدثین نے ایک اصول لکھا ہے کہ اللہ کے پاکیزہ کلام کی وضاحت، اس کی تفصیل، اس کی تشریح، اس کو اگر سمجھنا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنا پڑے گا. نبی کی باتیں قرآن کی تشریح اور تفصیل ہوا کرتے ہیں. قرآن میں صرف اتنا جملہ کہا گیا والفجر ولیال عشر. اللہ فرما رہے میں فجر کی قسم کھاتا ہوں 10 راتوں کی. صرف اتنے سے لفظ سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. 10 راتوں کی قسم اللہ کیوں کھا رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی. اسی لیے کسی نے پوچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیا تھے، حضور کی زندگی کیا تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں دیکھتے؟ انک لعلی خلق عظیم، کہ حضور کے اخلاق، حضور کی زندگی، حضور کی سیرت، یہ پوری کی پوری کھلی کتاب کی طرح اگر کہیں ہیں تو وہ قرآن مجید میں ہے. اور قرآن کی تشریح نبی کی پاکیزہ زندگی ہوا کرتی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے آیت کے اس ٹکڑے کی وضاحت یوں فرمائی کہ اللہ نے جب قسم کھائی ہے تو اس کا مقام و مرتبہ ہے. کیا ہے؟ فرمایا یہ راتیں 10 راتیں فضیلت والی، ہر رات شب قدر کے برابر. 9 روزے فضیلت والے، ایک روزہ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر. اور آگے فرمایا یوم عرفہ، یعنی ہفتے کے دن، عید سے ایک دن پہلے والا دن اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، تاکہ اس دن کا ایک روزہ 1 سال اگلے، 1 سال پچھلے 2 سال کے گناہ معاف ہونے کا ذریعہ. گویا گزشتہ سال کے گناہ بھی معاف ہو گئے اور آئندہ سال کے بھی معاف ہو گئے. اب اس سال کا کیا رہا؟ پھر تو معاف تو اگلے پچھلے ہو رہے ہیں. اس سال کے 360 دن کا کیا ہوگا؟ فرمایا کہ 360 دن تو روزے دار تو تم بن رہے ہو. سوچنے والا یہ بھی تو سوچتا ہے کہ گناہ تو پہلے کے معاف ہو گئے، 1 سال پہلے کے، اور ایڈوانس میں آئندہ کے معاف ہو رہے ہیں. اب اس سال کا کیا ہوگا میرا؟ تو اللہ فرما رہے ہیں تو ارے اس سے بھی زیادہ ثواب میں تو دے رہا ہوں. یہ پورا سال تیرا روزے دار بنا دیا میں نے. اور روزے دار کی نیکی وہ ہوتی ہے جس کو کوئی فرشتہ لکھ نہیں سکتا. اللہ فرما رہے ہیں روزہ میرے لیے ہے، روزے دار کے لیے میں خود بدلہ دوں گا، بیچ میں کوئی ذریعہ، کوئی واسطہ فرشتے کا نہیں ہوگا. کتنی بڑی ثواب کی چیز ہے. لہذا اس کو وضاحت فرمایا آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
گزارش یہ کہ کم سے کم اس ایک روزے کا تو اہتمام فرما لیں کہ جو کل کا جو روزہ ہے یوم عرفہ کا، ہفتے کے دن کا جو روزہ ہے، یہ بڑا فضیلت والا روزہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ایسے فضائل والے روزے بہت کم آئیں گے رمضان تک کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان ایام میں قربانی دی جاتی ہے، اور قربانی بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ بعض عبادتیں وہ ہیں اسلام میں، بعض عبادتیں وہ ہیں کہ آدمی جب عقل دوڑاتا ہے تو کچھ نہ کچھ حکمتیں اور مصلحتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ بعض عبادتیں وہ ہیں وہاں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے روزے کا حکم دیا ہے، مجھے صبح 4 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک بھوکا رہنا ہے، صرف مجھے بھوکا رکھا گیا ہے، پیاسا رکھا گیا ہے، میں کھانا چاہتا ہوں کھانے کی اجازت نہیں ہے، پینا چاہتا ہوں پینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ مصلحتیں ہماری سمجھ میں بھی آتی ہیں، اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ کچھ دیر تک، سال میں کچھ دن تک یا کچھ گھنٹے اپنے معدے کو خالی رکھا کرو تاکہ تمہاری جسم تندرست رہے۔ بعض دفعہ عبادتوں کی کچھ حکمتیں، کچھ مصلحتیں سمجھ میں آتی ہیں، تو جس کی وجہ سے آدمی یہ سمجھتا ہے ہاں یہ ہونا چاہیے۔ نماز کا حکم دیا گیا، 5 وقت کی نماز ہے، آگے پیچھے سنتیں، اگر اس پورے کا اندازہ اگر لگایا جائے تقریباً ایک آدمی فجر کی نماز سے لے کر عشاء تک کی نمازیں سنت و نوافل کا اگر اہتمام کرے گا تقریباً 40 پر 8 رکعتیں یا 50 رکعتیں وہ پڑھے گا۔ اگر 50 رکعتیں حساب لے لی جائے تقریباً 100 سجدے وہ کرے گا، 100 دفعہ جب جھکے گا اور اٹھے گا تو صحت کے اعتبار سے بھی وہ تندرست رہے گا، بہترین ایکسرسائز اس کی ہو گئی، بہترین ورزش اس کی ہو گئی۔ عقلی اعتبار سے اگر سوچا جائے تو عقل بھی کہتی ہے یہ عبادت ہونی چاہیے، بہت اچھی عبادت ہے۔ لیکن بعض عبادتیں وہ ہیں جس میں ہماری عقل جواب دے دیتی ہے، وہاں صرف ماننا پڑتا ہے، بس ہماری عقل مانے نہ مانے ہم تو کریں گے بس۔ انہی عبادتوں میں ایک حج ہے، ایک قربانی ہے۔ اب ہم قربانی کو لیتے ہیں کہ قربانی کا جانور ہم ذبح کر رہے ہیں، بظاہر تو دکھتا یہ ہے کہ ہمارا بہت سارا پیسہ ضائع ہو گیا، ایک جانور کی جان چلی گئی، اس کا خون بہایا گیا ہے، اور دنیا میں لاکھوں جانور کم ہو گئے ہیں۔ بظاہر اگر عقل کے زاویے سے اگر غور کیا جائے مالی نقصان، جانی نقصان، مال کا بھی نقصان، جان کا بھی نقصان۔ یہ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ جن کی زندگی میں دینداری کم ہوتی ہے، دنیا داری زیادہ ہوتی ہے، 4 پیسے کمانے کا جس کو لالچ ہوتا ہے وہ آدمی کی سوچ ایسی ہوتی ہے، جس کی سوچ ایسی نہ ہو اور وہ کبھی عبادت کو اس درجے میں نہیں رکھتا۔ جیسے ایک قصہ مشہور ہے، کوئی تاجر آدمی تھا، کیونکہ تاجر کی جو ذہنیت ہوتی ہے وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کسی بھی حال میں کمانا چاہیے، میرا مال جائے سامنے والے کا جیب خالی ہو۔ تاجر کی سوچ۔ جب اس کا انتقال ہو گیا فرشتے اس کو لے جانے لگے، فرشتے نے پوچھا بھائی تجھ کو کہاں لے جائیں، جنت میں جہنم میں؟ اس نے کہا جہاں 4 پیسے کا فائدہ ہو وہاں لے جاؤ مجھے۔ یہ تاجر کی سوچ۔ اگر جہنم میں 4 پیسے کا فائدہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے راضی ہوں، اگر جنت میں 4 پیسے کا فائدہ ہے وہیں راضی ہوں۔ جس کی سوچ 4 پیسے کمانے کی ہوتی ہے وہ یہ سوچے گا یہاں تو جان کا بھی نقصان ہے، مال کا بھی نقصان ہے، بہتر ہے چلو صدقہ خیرات کر دیا جائے۔ مسئلہ یہ تو سمجھنے کا ہے۔ بعض عبادتیں وہ ہیں کہ جہاں ہماری عقل جواب دے دیتی ہے، وہ ہماری عقل کام نہیں کرتی، انہی عبادتوں میں یہ قربانی بھی ہے۔ بس کہا گیا جانور ذبح کرنا ہے، بس جانور ذبح کر دیا۔ ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر احب الى الله من احراق الدم وانه لياتي يوم القيامه بقرونها واظلافها واشعارها وان الدم لا يقع من الله بمكان قبل ان يقع بالارض فطيبوا بها نفسا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو حل کر دیا، فرمایا کہ دیکھو قربانی کی دنوں میں صرف قربانی کرنا ہے،
قربانی کے جانور کے بدلے میں صدقہ خیرات نہیں چلے گی. عبادت کے بدلے، عبادت کی جگہ عبادت ہی ہے، عبادت کے بدلے میں پیسہ نہیں چلے گا. میں اگر نماز پڑھنا چاہوں، مجھے نماز ہی پڑھنا ہے. اگر میں یہ چاہوں چلو مجھے اتنی مصروفیت ہے کہ میرے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، نماز کے بدلے میں کچھ 100 روپے دے دیتا ہوں، آگے کہ نہیں چلے گا. عبادت ہی ہوگی، عبادت کے بدلے پیسے ادا نہیں کیے جا سکتے. ایسی قربانی ہے. قربانی کے دنوں میں جانور کیوں ذبح کیا جائے؟ وہی 15-20 ہزار کسی غریب کو دے دیا جائے، اس کا جینا چل جائے گا. اگر یہ سوچ اگر ہماری ہے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک عبادت ہے. عبادت کو عبادت کے حساب سے کرنا چاہیے، اپنے عقل کے اعتبار سے عبادت نہیں ادا کی جا سکتی. فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم. یوم النحر میں، قربانی کے ایام میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت کوئی ہے، وہ ہے خون کا بہانا، جانور ذبح کرنا. اللہ کا حکم ہی یہ ہے کہ ان 3 دنوں میں قربانی دی جائے. آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا. آگے فرمایا تم یہ مت سمجھو کہ جانور ہم نے ذبح کر دیا ضائع ہو گیا، نہیں، بلکہ قیامت کے دن اللہ اس کو لائیں گے، تمہارے سارے جانور وہاں آئیں گے. وَإِنَّهُ لَيَأْتِي بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا. جن بالوں کو تم نے پھینک دیا، جن ناخنوں کو، گائے کے، بیل کے، بکرے کے، اونٹ کے ناخنوں کو تم نے، کیونکہ کوئی انسان کھاتا نہیں، اس کو پھینک دیتے ہیں. جو بے حیثیت چیز ہے اس کو بے حیثیت نہ سمجھو، قیامت میں یہ چیز بھی اللہ کے دربار میں حاضر ہوگی. حضور نے یہاں گوشت کا نام نہیں لیا، کلیجے اور پھیپسے کا نام نہیں لیا تو ان چیزوں کا نام لیا کہ جن چیزوں کو کھایا نہیں جاتا. وَإِنَّ الدَّمَ، ایک ہے خون، لَيَأْتِي بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا. بال جسم کے، بکرے کے، گائے کے، اونٹ کے بال، اور ایسی اس کے ناخن، اس کے کھر، تاکہ ان کو پھینک دیا جاتا ہے. فرمائے یہ بھی قیامت کے دن حاضر ہوں گے. وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ. اور آگے فرمایا یاد رکھو کہ جیسی قربانی کے جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے، خون کا ایک قطرہ گرنے سے پہلے کہ جس آدمی کی طرف سے قربانی دی جا رہی ہے اس کے پورے گناہ معاف ہو گئے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات فرمائی. ایک 80 سال کا بوڑھا آدمی جس کی طرف سے جانور ذبح کیا جا رہا ہے، چاہے وہ بکرا ذبح کیا جائے، چاہے گائے اونٹ ذبح کیا جائے، یا کوئی بڑا جانور ہو، چھوٹا جانور ہو، کوئی بھی جانور، چاہے وہ پورا جانور اس کی طرف سے ہو یا ایک حصہ اس کی طرف سے ہو، جب جانور ذبح ہوتا ہے خون کا خطرہ ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرا، اس سے پہلے اس کے 80 سال کے، 70 سال کے، 90 سال کے، جس عمر کا وہ ہے اتنے سال کے گناہ اللہ اس کے معاف کرتے تھے. یہ ہے وہ عبادت، اتنی بڑی عبادت ہے، محترم بالشان عبادت ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ عبادت صرف ہم کو نہیں دی، بلکہ جب سے انسانیت دنیا میں آئی ہے تب سے عبادت نبیوں کو سب سے پہلے دی. نبی کے صدقے میں امت کو یہ عبادت ملی ہے اور تب سے امت کرتی آ رہی ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. قرآن کریم کہتا ہے ہم نے ہر امت کو قربانی جیسی عبادت دی ہے. یہ الگ بات ہے کہ پہلے امتیوں کے لیے اللہ نے قربانی کے جانور کے گوشت کو حلال نہیں کیا تھا. بس جانور ذبح کرنا ہے، بس اس کے بعد کھانے کی اجازت نہیں ہے. جانور رکھ دینا ہے، آسمان سے آگ آئے گی جلا کے چلی جائے گی، اب آگے اس کو استعمال کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. قربان جائیے آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی کے صدقے میں ہم کو یہ گوشت بھی واپس مل گیا. جیسی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ پہلے زمانے کا حال یہ تھا کہ بادشاہ لوگ جو ہوا کرتے تھے، جب لوگ بادشاہ کی خدمت میں کوئی تحفہ دیتے لا کر، بادشاہ کیا کرتا؟ بس اس پہ یوں ہاتھ رکھ دیتا اور کہتا ٹھیک ہے لے جاؤ. کیا مطلب اس کا؟ کہ جس تحفے پر بادشاہ کا ہاتھ لگ گیا وہ تحفہ بادشاہ نے قبول کر لیا. اب اسی چیز کو لانے والی ہی کو واپس دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ میری طرف سے تحفہ ہے.
ہو بہو یہی حال اس امت کے ساتھ ہوا ہے. یہ امت اللہ کے دربار میں جانور ذبح کرتی ہے اور کہتی ہے یا اللہ یہ تیرے نام پہ ہم نے قربان کیا ہے. اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے قبول کر لیا, اب تم ہی کھا لو. صرف اس امت کو اللہ نے گوشت حلال کیا ہے, ورنہ پہلے امتوں کے لیے یہ گوشت ان کے لیے جائز نہیں تھا. صرف ذبح کرنا ان کا کام ہے, بس کھانے کی ان کو اجازت نہیں تھی. اسی لیے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ نے صاف اعلان فرما دیا مجھے تمہاری گوشت کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تمہارے خون کی ضرورت نہیں ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا, بس میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے, تم نے یہ جانور کیوں ذبح کیا ہے. مجھ کو راضی کرنے کے لیے, بس مسئلہ حل ہو گیا, کھا لو تم ہی, مزے اڑاؤ, چاہے 3 حصے دو, چاہے پورا پوٹلا تم ہی کھا جاؤ, کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. بہتر ہے 3 حصے تقسیم کر دیے جائے, بہتر کی بات کہی گئی, ضروری نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے, نہ تمہارے خون کی ضرورت ہے, نہ تمہارے چمڑی کی ضرورت ہے, بس تم نے میرے نام پہ ذبح کیا ہے, اخلاص کے ساتھ ذبح کیا ہے. میں تمہارے دل کی کیفیت کو جھانک کے دیکھتا ہوں, اگر تمہاری نیت تھوڑی سی بھی اگر خراب ہے, تمہارا اتنا بڑا جانور, اتنا سارا پیسہ خاک میں مل گیا, نہ تمہارے کام آیا بلکہ تمہارے لیے اور زیادہ ذلت کا ذریعہ بن گیا. آگے حضور نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا, جب قربانی دینا ہی ہے, پیسہ لگانا ہی ہے, اور اللہ کے نام پہ جانور کو ذبح کرنا ہی ہے, لہذا خوش ہو کو دیا کرو, زبردستی نہیں ہے. اور اس کو بوجھ سمجھ کر نہیں ہے, ارے قربانی دینا ہے, پیسے کہاں سے لائیں گے, خرچ کیسے کریں گے. فرمایا جس کے اوپر قربانی واجب ہے اسی کو دینا ہے, اور جس کی اتنی استطاعت نہیں ہے اس کے اوپر قربانی بھی واجب نہیں ہے. پہلے امت کا حال ایسا نہیں تھا, دینا ضروری ہے چاہے کیسے بھی ہو. اس امت پر اللہ کے نبی کے صدقے میں صرف صاحب استطاعت لوگوں پر, جن پر زکوٰۃ واجب ہے, یا جو اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہیں, انہی پر قربانی کو ضروری قرار دیا گیا. لہذا اپنے آپ میں یہ غور کیجئے, اللہ نے ہم کو اس استطاعت کا رکھا ہے, اتنی طاقت ہم کو دی ہے, ہم کم سے کم ایک جانور نہ صحیح ایک حصہ لینے کی ہمارے پاس طاقت ہے, ضرور ان کو قربانی دینی چاہیے. اگر آپ اپنے آپ کو حیثیت رکھتے ہوئے بھی اس حیثیت کا آپ نہیں سمجھتے, اللہ کی نظر میں بھی آپ اسی درجے کے بن جاتے ہیں. جب اللہ آپ کو اس درجے کا بنا دے تو پھر تو آپ کیا کریں گے, پھر کس کے پاس جائیں گے پھر تو. لہذا غور کیجئے اپنی زندگی پہ, ابھی موقع ہے آپ کے پاس. اللہ جزائے خیر دے مدرسے والوں کو, انہوں نے کتنی سہولتیں فرما دی. بڑے بڑے جانور ہم گھروں کے پاس پال نہیں سکتے, اس کو کاٹ نہیں سکتے, بڑا مسئلہ ہے. وہ لوگ اس بوجھ کو اٹھا لیے ہیں, لہذا کم سے کم ان کے پاس جا کر ان کا تعاون کریں, اس میں اپنا حصہ لکھا دیں, انشاءاللہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری آپ کی ادا ہو جائے گی. سال میں ایک دفعہ دینا ہے, اچھے جانور کی قربانی دینا ہے, اچھی قربانی دینا ہے, اور اللہ کو راضی کرانا ہے. مسئلہ یہاں صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ نے کہا ہے جانور ذبح کرو, ہماری عقل میں سمجھ میں آئے نہ آئے, ہمارا دماغ کام کرے نہ کرے, بس جانور ذبح کرنا ہے. یا مال جا رہا ہے یا جان جا رہی ہے, ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے. ساری دنیا قربانی دے رہی ہے, ہر مذہب والا قربانی دیتا ہے, مسلمان کیوں ایسے سستا ہے؟ ایسے سوچنے والے ماشاءاللہ بہت پیدا ہو گیا. اب تو غریب مر رہے ہیں, کہیں زلزلہ آ گیا, کہیں سونامی طوفان آ گیا, لوگ غربت میں مر رہے ہیں, پیسہ وہاں لگائیں گے, کیوں یہاں؟ کہا کہ عبادت ہی ایسی ہے, یہاں عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں صرف نقل اتارنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا, اللہ نے پسند کیا, قیامت تک کے لیے اللہ نے کہا کہ قربانی ہر سال میرے نام پہ دی جائے, بس دینا ہے بس. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جب مدینہ حضور تشریف لائے 10 سال حضور مدینہ منورہ میں رہے, ہر سال حضور قربانی دیا کرتے تھے. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے جانور ذبح کرتے, ایک جانور ذبح کرتے اور فرماتے یا اللہ پوری امت کی طرف سے اس جانور کو قبول فرما.
آج سے 1500 سال پہلے کا زمانہ ہے، حضور نے ہم سب کے نام پر ایک جانور ذبح کیا ہے۔ اسی لیے حضرات علماء فرماتے ہیں اگر اللہ نے طاقت دی ہے، جب میں اپنی قربانی دوں، میرے قربانی کے ساتھ ساتھ، اچھی طرح یاد رکھیے اس مسئلے کو، اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ نبی کے نام پر بھی قربانی دینی چاہیے۔ اگر آپ نے اپنے جانور کے ساتھ نبی کے نام پر بھی دوسرے جانور کو دیا، امید ہے اللہ کی ذات سے اس جانور کے صدقے میں جو نبی کے نام پہ دیا جا رہا ہے، اس کے صدقے میں آپ کی قربانی بھی قبول ہو جائے گی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان مسائل کا علم نہ ہونے کے نتیجے میں ہم کبھی اپنی طرف سے ایک سال بیوی کی طرف سے، ایک سال ماں کی طرف سے، ایک سال باپ کی طرف سے، اور کبھی بچوں کی طرف سے، پتہ نہیں آپ کا نمبر کب آئے گا جب آپ محروم ہو جائیں گے۔ لہذا ہر سال جیسے آپ کے مال پر زکوٰۃ واجب ہے، ایسی ہر سال آپ پر قربانی واجب ہے۔ اگر آپ کی بیوی کے پاس اتنا زیور ہے، وہ زیور پہنتی ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، بیوی کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر اس حساب سے دیکھا جائے، ہر گھر میں 2 قربانیاں تو لازمی ہیں ہی، 2 بڑے جانور کے 2 حصے ہر گھر میں ہیں۔ سال میں ایک دفعہ اس قربانی کے لیے ہم کتنا اوپر نیچے ہوتے ہیں۔ اگر ہر مہینے اگر قربانی مانگی جاتی تو ہمارا کیا حال ہوتا۔ حقیقت تو یہ ہے یہاں جانور مانگا نہیں گیا ہے، بلکہ یہاں تو اپنے بچوں کی قربانی مانگی گئی ہے۔ حقیقت یہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے ہی نہیں کہا گیا آپ جاؤ مارکیٹ سے ایک اچھا پوٹلا لے کر آؤ اور ذبح کر دو، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ کہا یہ گیا ہے آپ اپنے لخت جگر نور نظر کو، جو 90 سال کی عمر میں پیدا ہوا جو بچہ ہے، اتنے بڑھاپے کی عمر میں پیدا ہونے والا بچہ کتنا محبوب، کتنا منظور ہوتا ہے، کہ اس بچے کو ذبح کر دو۔ حضرت علماء نے فرمایا اللہ کا احسان ہے، اللہ نے جانور کی قربانی مانگی، انسانوں کی نہیں ہے۔ اگر اللہ ہمارے بچوں کی قربانی مانگتا تو کیا حال ہوتا۔ اس جانور کو ذبح کرتے ہوئے تصور یہی کرنا چاہیے، اے اللہ اگر تو میرے بچے کی قربانی مانگتا تو میں اس پر بھی راضی ہوتا ہے۔ اس جذبے کے ساتھ جب جانور کے گلے پہ چھری چلے گی تو تب وہ ثواب آپ کو ملے گا، وہ جذبہ آپ کا اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ لہذا اسی جذبے کے ساتھ مجھے اور آپ کو قربانی دینی ہے، اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ لہذا کل کا روزہ ہے، روزے کا بہت بڑا ثواب ہے، اس کا اہتمام فرمائے۔ اور کل فجر سے تکبیرات شروع ہوں گی۔ تکبیرات کے لیے ہمیشہ کے لیے مسئلہ آپ یاد رکھیے، عید سے ایک دن پہلے فجر سے تکبیرات شروع ہوں گی، عید کے 3 دن بعد تک تکبیرات ہوں گی۔ بقرعید میں عید الاضحیٰ کے موقع پر تکبیرات 5 دن ہوں گی، عید سے 1 دن پہلے، عید سے 3 دن بعد۔ اگر اس کو اور آسان حساب میں لگایا جائے، حساب کیا جائے تو 5 دن بسپر 3 نمازوں میں تکبیرات کہی جائیں گی۔ اس سال کے اعتبار سے ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، چہارشنبہ، ہفتے کی فجر سے تکبیرات شروع ہوں گی، چہارشنبے کی عصر تک۔ ہر دن کے 5 نمازیں، 4 دن کے 20 نمازیں ہوگی، 5ویں دن کی 3 نمازیں، بسپر 3 نمازوں میں تکبیرات، ایک بار تکبیر کہنا واجب و ضروری ہے۔ مسجد میں مرد حضرات نماز پڑھتے ہیں، ہمارے لیے زور سے تکبیر کہنا اور عورتوں کو آہستہ تکبیر کہنا یہ ضروری ہے۔ اگر نماز چھوٹ جائے، وقت کے اندر اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس نماز کے بعد بھی اس تکبیر کو کہنا ضروری ہے، لہذا اس کا اہتمام ہو۔ اور بعض صحابہ کا حال تو یہ تھا کہ ان دنوں میں وہ چلتے پھرتے تکبیرات کہا کرتے تھے، ہونا بھی چاہیے۔ جیسے آج حجاج اکرام لبیک اللہم لبیک کی صدائیں مینا کے میدان میں لگا رہے ہیں، چلو ہم حج کو تو جا نہیں سکے، یہی ہم ان تکبیرات کو کہیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تکبیرات کو ابھی سے چلتے پھرتے ہماری زبان سے بے تحاشا الفاظ نکلنے چاہیے، کیونکہ اللہ کی بڑائی ان دنوں میں بولنے کی ضرورت ہے۔ جتنی ہم اللہ کی بڑائی بولیں گے، اللہ کو یہ ادائیں اللہ کو بہت پسند آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی، ان باتوں کو اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔